نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انسانوں کا اللہ تعالی کے ساتھ انسانوں کا بہت طرح کا تعلق ہے۔ اور تعلق کی نوعیت کہ انسان کو اللہ سے اور اللہ کو انسان سے کیا تعلق ہے، یہ مختلف ہے۔ جو تعلق اللہ کا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہے، ظاہر ہے کہ اتنا قوی تعلق غیر نبی سے نہیں ہے۔ اور جتنا تعلق اللہ تعالی کو اپنے ایک ایسے بندے سے ہے جو مطیع اور فرمانبردار ہے، ویسا تعلق اس انسان سے نہیں ہے جو فاسق و فاجر ہے۔ لیکن تعلق بہرحال اللہ کو اپنی مخلوق سے ہے، حتیٰ کہ کافر سے بھی خدا کو ایک تعلق ہے۔ قرآن پاک میں یہ بات آئی ہے کہ گمراہ لوگ، کافر لوگ، ان کے متعلق بھی اللہ تعالی یہ پوچھیں گے کچھ اور سے کہ اَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاء، میرے ان گمراہ بندوں کو تم نے گمراہ کر دیا تھا۔ تو یہ تو فرمایا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، کافر ہونے کے باوجود، گمراہ ہونے کے باوجود عبادی میں نسبت اپنی طرف کی کہ یہ میرے بندے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کا تعلق اللہ سے نہیں ٹوٹتا، اور اللہ تعالی کا اپنا فضل ہے کہ اس نے اس تعلق کو اپنی مہربانی سے قائم کیا ہے۔ بندہ ہزار چاہے کہ اس تعلق میں انقطاع آ جائے، مگر ان کی مہربانی ہے کہ وہ نہیں چھوڑتے۔ ہارون الرشید کے زمانے میں خشک سالی ہو گئی اور قحط کا دور آیا، تو ایک گاؤں میں ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ سب لوگ خلیفہ کے پاس بغداد جا رہے ہیں، تم بھی جاؤ اور وہاں سے کچھ مدد لے کے آؤ۔ اس نے سوچا کہ میں اگر جاؤں بادشاہ کے دربار میں تو کیا چیز لے کے جاؤں۔ پھر اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا اور اس نے کہا کہ اپنے کنویں کا پانی لے جاؤ، اتنا اچھا، اتنا صاف پانی کہاں ملتا ہوگا۔ اس نے مشکیزہ بھرا اور کئی دن کی مسافت طے کر کے بغداد پہنچا۔ تو بادشاہ کے پاس، ہارون الرشید کے پاس جب حاضری ہوئی تو وہ سمجھ گئے اور انہوں نے قدردانی کی اور انہوں نے کہا کہ اس مشکیزے کو، پانی کو رکھ لیا جائے اور اسے سونے سے بھر کر اور فلاں فلاں چیز اس کے ساتھ اسے دی جائے۔ اور جو دینے والے تھے انہیں کہا کہ اس کو
جب واپس بھیجو تو سواری پہ بھیجنا، اور وہ سواری دجلہ کے کنارے سے بھی گزار دینا، ہمارے محل کے ساتھ جہاں دریا بہہ رہا۔ تو اس نے جب دیکھا واپسی پہ دجلہ کا کنارہ اور بادشاہ کا محل، تو دل میں سوچنے لگا کہ اوفو، اس کے پاس تو دریا ہے، اور میں تو ایک مشکیزے پہ اتنا نازاں تھا، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے شرمندہ نہیں کیا۔ بس یہی حال ہے انسانوں کا اور ان کے رب کا، کہ اللہ کو کوئی کمی نہیں ہے اپنی مخلوقات میں سے، اور نہ وہ لوگوں کی کسی کی عبادت کا محتاج ہے۔ اس کی مہربانی ہے وہ قبول کر لے اس مشکیزے کو اور بندگی کو، اور اگر اس بندگی کو رد کر دے اور نہ قبول کرے تو کسی شخص کا حق ایسا نہیں ہے کہ اسے کہہ سکے کہ تم اس چیز کو ضرور قبول کرو۔ ساری مخلوق اس کی عبادت کرتی ہے، انسانوں اور جنات کے علاوہ بھی، اور ان میں انسانوں اور جنات میں سرکش بھی ہیں، مطیع بھی ہیں۔ تو اللہ تعالی کا یہ نظام ہے کہ وہ اس نے اپنی مہربانی سے بندوں کے اس تعلق کو برقرار بھی رکھا اور قبول بھی فرما لیتا ہے۔ یہ بندگی کا تعلق اللہ سے مختلف طریقوں پر ہے۔ جمادات، پتھر، درخت، یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی عبادت کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور اس کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تسبیح کے ساتھ ہماری حمد، ثنا، تعریف بیان نہ کرتی ہو۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ، مگر تم لوگ اتنی گہری سمجھ نہیں رکھتے کہ تسبیحہم، ان کی تسبیح کا تمہیں ادراک ہو سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی تسبیح کو بیان کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمارے پاس کھانا آتا تھا، اور وہ کھانے کی تسبیح ہم اپنے کانوں سے سنتے رہتے تھے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت آئی۔ تو اس کا مطلب ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ یہ ایک نوع کا اللہ سے تعلق ہے، عبادت کا۔ کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک اور طرح سے، جیسے حج ہے، عمرہ ہے، کہ ان پر یہ غالب آ جاتی ہے چیز کہ ہر سال اللہ کے گھر میں حاضری دیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ حنفی فقہا میں ایک بہت بڑے فقیہ تھے موفق رحمہ اللہ، ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایصال ثواب جائز ہے؟ شامی جو فتویٰ کی کتاب ہے اس میں آیا ہے کہ ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا غالباً 120 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا،
تو انہوں نے کہا اب تک 80 حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر چکا ہوں۔ بعض لوگوں پر نماز کا غلبہ ہو جاتا ہے، فرض نماز تو پڑھنی ہے، کثرت سے نوافل پڑھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت کسی شخص کی طرف اتنی متوجہ نہیں ہوتی جتنی اس شخص کی طرف جو 2 رکعتیں صرف اللہ ہی کے لیے پڑھتا ہے۔ خدا کی سب سے زیادہ رحمت اس کے شامل حال ہو جاتی۔ مشکات میں آئی ہے یہ روایت۔ اسی طرح بعض لوگوں پر روزے کا غلبہ ہو جاتا ہے، روزے رکھتے ہیں کثرت سے، اور اللہ کو یہ عبادت بہت پسند ہے کہ بندہ اپنی خواہشات کی قربانی حق تعالی شانہ کے لیے دے۔ اسی طرح ایک عبادت ایسی بھی ہے اللہ کی جو بہت آسان ہے اور ہر شخص کر سکتا ہے، اور اس کے برعکس اگر نہ کرے تو وہ گناہ گار بھی ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فکر، سوچ۔ ہمارے ہاں کھاد بنتی ہے، اور کھاد کے لیے ایک قسم ایسی بھی ہے کوئی را میٹیریل نہیں چاہیے۔ کارخانے والے لمبی لمبی چمنیاں لگا دیتے ہیں جو اوپر سے ہوا کو کھینچتی ہیں، اور ہوا میں جو گیسز ہیں ان کو الگ الگ کر کے مشین درمیان میں لگی ہوئی ہے، جب اس سے گزرتی ہیں وہ چیزیں تو وہ دانے بن کے نیچے ٹپک پڑتے ہیں۔ کوئی را میٹیریل نہیں، ہوا ہے، اور ہوا اور آگ اور بھاپ اور ان تمام چیزوں سے جتنا کام آپ کے ہاں لیا جا رہا ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی ہے۔ اب آدمی کہتا ہے ہوا کیا چیز ہے، مگر اس سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں بہت بڑے۔ اسی طرح فکر، بظاہر آدمی کہتا ہے کیا چیز ہے، مگر اس فکر کا ارتباط اور تعلق ہے اللہ سے۔ سوچ کے ذریعے اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں کس طرح اس دوسرے شخص کو نقصان پہنچا سکتا ہوں، تو یہ سوچ گناہ پر مبنی، گناہ ہوگا نا۔ اسی طرح ایک شخص یہ سوچتا ہے کہ میں کس طرح دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں، تو یہ فکر نیکی پر مبنی ہے، اللہ کے ہاں اس پہ ثواب بھی ملے گا۔ اسی لیے قرآن پاک میں بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ تم فکر کرو۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے تتفکرون لعلہم یتفکرون، شاید کہ وہ لوگ غور کریں، یقیناً وہ لوگ اس بات پر غور کریں گے۔ ان فی خلق السماوات والارض، اور آسمانوں کی تخلیق میں اور زمین کی پیدائش میں اور دن اور رات کے اختلافات میں، اور یہ بہت سے جہاز جو سمندروں میں چلتے ہیں لوگوں کے نفع کے لیے،
اللہ تعالی نے فرمایا ہے ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت کا سوچنے کا سامان ہے جو لوگ سوچتے ہیں. ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں اپنے دوست کو کیسے نفع دے سکتا ہوں، تو یہ سوچ اس کی نیکی میں اضافہ کر کے اسے اللہ تک پہنچا دے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات میں آئی ہے یہ روایت، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند پر کچھ کلام کیا ہے، مگر ہے صحیح، یعنی اس پہ عمل کرنا درست بھی ہے اور یہ بات بھی صحیح ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر یہ بات فرمائی. انہوں نے اشارہ کیا ممبر کی طرف اور کہا، میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس ممبر کی سیڑھیوں پر، ان لکڑیوں پر جب وہ تشریف فرما تھے تو یہ بات سنی. آپ نے فرمایا، جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے اس کی اتنی برکت ہے کہ اللہ اس گھر کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کے پڑوسی کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور اس آبادی میں اس کے قرب و جوار کے جتنے گھر ہیں خدا سب کی حفاظت کرتا ہے. ایک روایت میں آیا ہے کہ آیت الکرسی کے ساتھ قل هو اللہ بھی پڑھ لے، یعنی سورہ اخلاص، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی وجہ سے اس کے ہمسایوں کی بھی اور قرب و جوار کے سارے گھروں کی حفاظت کرتا ہے. اب اسے کچھ نہیں کرنا، اگر یہ نیت کرے اس بات کی اور سوچے کہ کس طرح میں اپنے ہمسایوں کے لیے نفع بخش ہو سکتا ہوں، کس طرح اس ساری کمیونٹی پر اللہ تعالی کی برکت اور رحمت نازل ہو سکتی ہے، تو آپ سوچیے اس چھوٹے سے عمل سے اس نے کتنا اللہ کا قرب حاصل کیا. کوئی ریاکاری نہیں، کسی کو کچھ پتا بھی نہیں، کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، اور حتیٰ کہ اس کے ہمسائے کو خود نہیں پتا کہ اس شخص کی وجہ سے خدا میری حفاظت کرتا. اسی لیے یہ جو کہتے ہیں کہ پڑوسی اچھا ہونا چاہیے، وہ اس کی اچھائی کا اثر اس طرح بھی پہنچتا ہے. ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں اپنے ہمسائے کے ساتھ کچھ کر نہیں سکتا، حالات ایسے ہیں، کوئی مدد نہیں کر سکتا، یا کوئی تعلق نہیں ہے، یا اس سے کچھ تعلق بڑھانے کی کوشش کروں تو بدگمانی کسی کو ہو جائے گی، اور وہ بس یہ عمل کرتا ہے کہ خدا اس کے ذریعے سے اس کو برکت دے، ہدایت دے دے، تو یہ اس نے اپنے پڑوسی کا ایک حق تو ادا کیا نا. یہ ہے فکر، اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا. امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص مسجد نبوی میں آتے تھے، ایک صاحب، اور وہ بیان کرتے تھے، وعظ کرتے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیغام بھجوایا کہ میں اپنے حجرے میں عبادت میں مصروف ہوتی ہوں، اور یہ صاحب اتنا اونچا بولتے ہیں کہ میری عبادت میں خلل واقع ہوتا ہے، آپ انہیں منع کیجیے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا اور فرمایا کہ میاں آپ مسجد کے کسی اور کونے میں، گوشے میں، کہیں اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کیجیے، آپ کی آواز سے ام المومنین رضی اللہ عنہا کو زحمت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. فکر کی بات ہے. آدمی سوچتا ہے کہ میں اگر اونچا بولوں گا
تو اس سے دوسرے کو تکلیف ہو سکتی ہے، آہستہ بولوں، یہ اس کی فکر کی نیکی، اور فکر کی، سوچ کی اتنی بڑی بڑی نیکیاں بسا اوقات ہو جاتی ہیں کہ فرشتوں تک کو اس کی خبر نہیں ہوتی، اور یہ قیامت میں اللہ تعالی ہی سامنے لائے گا، اور یہی اعمال برباد ہو جاتے ہیں جب انسان اپنی فکر کا ریاکاری سے اظہار کر دیتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی کسی کے متعلق سوچتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیسے اس کی جاب میں، ملازمت میں کوشش کروں، سوچتا رہتا ہے، اور وقت آتا ہے جب وہ کام کر کے کہہ دیتا ہے کہ صاحب آپ کا کام ہو گیا، آپ چاہیے۔ اب وہ اگر اسی فکر کو اس پہ احسان دھرنے کے لیے بار بار جتلاتا رہے کہ میں تو آپ کے ہی غم میں دبلا ہوا جا رہا ہوں اور پریشان ہوں اور یہ وہ، تو یہ ایک طرح کی ریاکاری کا پہلو بھی آ جاتا ہے۔ اتنی بڑی نیکی جو فکر کے ذریعے وہ کئی دن اور رات کر سکتا تھا، اللہ کو بھی علم تھا کہ اپنے بھائی کے کسی کام کی فکر میں ہے، اس نے بے موقع اظہار کر کے اسے ضائع کر دیا، خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہتا، تو اللہ کے ہاں اس کی یہ فکر بھی عبادت تھی۔ اسی لیے ایک جگہ حدیث شریف میں یہ بات بھی آئی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص پہ صبح اور شام مسلمانوں کے کاموں کی فکر نہ ہو وہ ہماری امت میں سے نہیں۔ ایک شخص صبح و شام کچھ وقت سوچتا ہی ہے کہ مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے، جس ملک میں ہوں یہاں مسلمانوں کا کیا حال ہے، کس طرح یار ان لوگوں کے ساتھ اچھائی ہونی چاہیے، تو یہ محض سوچ اس شخص کی، یہ بھی اس انسان کو اللہ کے ہاں سے اجر دلانے کا سبب بن جائے۔ تو وہ شخص، وہ صاحب جو وعظ کرتے تھے، ان سے کوتاہی ہو گئی، اور پھر انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے سامنے وعظ کیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پھر پیغام بھجوایا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا اور ایک چھڑی انہیں دکھائی اور فرمایا، تم چاہتے ہو کہ عمر اسے تمہارے جسم پہ توڑ دے؟ خبردار جو آئندہ انہیں زحمت۔ تو وہ ہٹ گئے وہاں سے، فکر کی بات ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فکر ہوئی، سوچ میں یہ بات آئی کہ میرے دور میں ام المومنین رضی اللہ عنہا کو زحمت اٹھانی پڑ رہی ہے، وہ مجھ سے شکایت کر رہی ہیں، ان کا حق بنتا ہے، اس چیز کو دور کرو۔ تو جو کچھ انہوں نے کیا وہ تو عبادت تھی، جو سوچا یہ بھی تو عبادت تھی، اور جنہوں نے نہیں سوچا اور بغیر سوچے سمجھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زحمت کا سبب بنے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہٹایا اس بات سے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو فکر پر مبنی، سوچ پر مبنی، کہ انسان اچھے کاموں کو سوچتا رہے، یہ سوچتا رہے کہ مجھ سے بھلائی کیسے ہو سکتی ہے، یہ سوچتا رہے کہ میں اچھائی کیسے کر سکتا ہوں، یہ سوچتا رہے کہ مثبت پہلو چیزوں کے کیا ہیں، تو فکر کے ذریعے وہ اللہ تک پہنچ جائے گا۔ اور اس کے برعکس سوچ اگر یہ ہو جائے کہ لوگ تو بہت ہی خراب ہیں اور فلاں کو یہ تکلیف پہنچانی اور فلاں سے اس طرح بدلہ لینا ہے، اور فلاں نے مجھ سے یوں کہا تھا میں اسے یوں کہوں گا، تو یہ حد سے بڑھی ہوئی باتیں اللہ کو پسند نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے باوجود قسم کھاتا ہوں۔ مراد یہ تھی کہ میں ویسے بھی جھوٹ نہیں بولتا، اللہ نے رسالت دی ہے مجھے، اور اتنی حقیقت، اتنی سچائی ہے میری اس بات میں کہ میں اس پہ اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ جو شخص معاف کرتا رہے گا اس کی عزت بڑھ جائے گی، اور جو شخص خرچ کرتا رہے گا اس کے مال میں برکت ہو جائے گی۔ تو یہ آدمی اگر سوچتا رہے کہ مجھے زندگی میں کسی سے کوئی انتقام لینا ہی نہیں، اور وہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہی ہے، سیرت کی سب کتابوں میں تقریباً یہ جملہ ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے، البتہ جب شریعت کی کوئی بات، اسلام کی کوئی بات وہ توڑی جاتی تھی تو اس پہ آپ حد جاری فرماتے تھے۔ تو آدمی اگر صرف سوچتا رہے کہ میں نے اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی انتقام نہیں لینا اور ہمیشہ معاف کرنا ہے، تو جتنی مرتبہ بھی یہ بات سوچے گا وہ اللہ کے قرب میں اضافہ کرے گی، اللہ کی رحمت اس انسان کے شامل حال ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہے کہ یہ شخص کیا سوچتا ہے، اور اس کے برعکس یہ سوچتا رہے کہ انتقام کے کیا طریقے ہیں، تو وہ اپنے زخموں کو بھی تازہ کرتا رہتا ہے، پھر کریدتا رہتا ہے، وگرنہ زخم مندمل ہوتے ہیں تو جب اندمال ہو پھر اسے کرید دے، جب اندمال ہو پھر اس زخم کو ہرا کر دے۔ یہ تو بچوں کی عادت ہے۔ تو پھر ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ بچے کو تھپڑ بھی پڑ جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ جو شخص زیادہ انتقام لینے کے متعلق سوچتا رہتا ہے، کہیں ایسی گرفت ہو جاتی ہے کہ وہ انتقام سب بھول جاتا ہے، اپنی پڑ جاتی۔ اس لیے کہ کسی شخص نے کتنی ہی بڑی برائی اور گناہ اور کسی کا حق کیوں نہ مارا ہو، وہ بھی بہرحال ہے تو اللہ ہی کا بندہ، خدا کی بندگی سے تو نہیں نکل گیا، کافر ہے تو بھی خدائی کی مخلوق ہے، اللہ جانتا ہے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے۔ ہم تو صرف ایک پہلو کو سوچتے ہیں کہ میرا یہ حق اس نے غصب کیا لہذا اس کو مار دینا چاہیے، اور اللہ تعالی دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اگر مر جائے گا تو اس کی وجہ سے کیا کیا مسائل، کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو خدا اس میں بھی قدرت رکھتا ہے کہ اس انتقام کو، یہ جو اس نے ظلم کیا ہے اسے کسی اور ذریعے سے پورا کر دے، اس کا حق بھی پورا ہو جائے اور اسے بھی توبہ کی توفیق ہو جائے۔ تو اس لیے یہ سوچنا کہ میں انتقام لوں اس سے کہیں بدرجہ بہتر ہے یہ سوچتا رہے کہ مجھے تو معاف ہی کرنا ہے۔ ہر آدمی اگر یہ سوچ رکھے کہ استحقاق اور میرا حق کیا بنتا ہے اور میرے حقوق پورے ہونے چاہیے، تو قیامت میں پھر اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ ساری زندگی حقوق کی بحث رہی، آج جو تمہارا حق بنتا ہے وہ دے دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ حق تو پھر یہ بنتا ہے کہ اگلے پچھلے سارے اعمال اس کے رکھ کے بتایا جائے کہ تم نے کیا کیا۔ صرف یہی بات نہیں ہے کہ قیامت میں اعمال پیش کیے جائیں گے، اسے اگر آسانی سے سمجھنا ہو تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ساتھ ایک، صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے کہ ساتھ ایک اور ٹیپ بھی چل رہی ہوگی۔ مثلا عمل تو یہ ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے
اور ساتھ ٹیپ قیامت میں وہ بھی چل رہی ہوگی کہ اس کی نیت اس نماز سے ریاکاری کی تھی. اس ٹیپ کو کون بند کرے گا؟ سامنے تو یہ بات ہوگی کہ اس شخص نے قتل کیا ہے، اور ٹیپ یہ چل رہی ہوگی کہ اس کے قتل کی کوئی نیت اور ارادہ نہیں تھا، غلطی ہو گئی تھی، اس سے کسی اور چیز پہ فائر کرنا چاہ رہا تھا، لگ کہیں اور کیا. سامنے تو یہ چیز آئے گی کہ اس شخص نے شراب پی ہے، اور ٹیپ یہ چلے گی کہ اس نے شراب نہیں پی، یہ تو اسے جائز اور حلال کوئی مشروب سمجھا تھا، غلطی سے اس نے جب 2 گھونٹ بھرے تو 1 گھونٹ پہ پتا چلا کہ اور کوئی چیز ہے، اس نے تو تھوک دیا. تو یہ جو ٹیپ چلے گی نیتوں کی، یہ دنیا میں تو کوئی نہیں جانتا، مگر وہاں فیصلے اس کے مطابق ہوں گے. تو پھر آدمی اگر ہر جگہ یہی رٹ لگائے کہ میرا حق یہ بنتا ہے، میرا حق یہ بنتا ہے، تو اس سے بہتر ہے بھائی کہ بہت سی جگہوں پہ بس معافی کا رویہ رکھے کہ مجھ سے کچھ ہو جائے، یہ فکر غالب رہنی چاہیے کہ مجھے معاف کرنا ہے، قیامت میں اللہ مجھے معاف کر دے. مسلم میں روایت آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کے سامنے ایک شخص کے اعمال پیش کیے گئے تو کوئی ایک نیکی بھی اس میں نہیں تھی. تو اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ میرے اس بندے کو دیکھو، یہ روزانہ شام کو اپنے نوکر کو بھیجتا تھا کہ جس نے تجارت میں مجھ سے مال لیا ہے اس سے اگرائی کرو، پیسے لے کے آؤ. پھر یہ اپنے نوکر کو 3 فہرستیں دیتا تھا روز، اور کہتا تھا یہ تو وہ ہیں جو سرمایہ دار ہیں، ان سے تو ضرور لے کے آنا. یہ خام خواہ ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں. اور یہ دوسری فہرست ان کی ہے، جو لوگ اگر یہ کہہ دیں کہ نہیں ہے کل لے جانا یا کسی بھی دن، تو اس کو مان لینا، یہ اچھے ہیں، سچ بولیں گے، نہیں ہوگا پھر دے دیں گے. اور یہ تیسری فہرست ان کی ہے کہ اگر یہ کہیں معاف کر دو، چھوڑ دو، تو چھوڑ دینا. اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس پہ کہتا تھا لعل اللہ ان یتجاوز عنا، ممکن ہے قیامت میں خدا بھی مجھے اسی طرح چھوڑ دے. تو اس کی نیکی اگرچہ تمہارے لیے پاس کچھ نہیں تمہاری فہرست میں، مگر ہمیں اس کے اس فکرے سے حیا آتی ہے کہ یہ ہمارے متعلق یہ امید رکھتا تھا. یہ فکر ہے نا، سوچ ہے. وہ سوچتا رہا کہ آج چھوڑ رہا ہوں، ممکن ہے قیامت میں مجھے چھوڑ دے. بخش دیا اور معاف فرما دیا. اللہ کی رحمت ایسی چیز ہے. تو یہ فکر ہے، سوچ کے ذریعے بھی وہی مثال آ گئی کہ ہوا کے ذریعے وہ کھاد بنا رہے ہیں، اور مارکیٹ میں دیکھیے فروخت ہو رہی ہے، پیسے آ رہے ہیں. را مٹیریل کیا ہے؟ ہوا ہے. نہ انہوں نے خریدی نہ ایسی چیز، بس وہ مشینری لگانی پڑی. اسی طرح اللہ کا قرب فکر سے بھی حاصل ہوتا ہے، جس پہ ہمیں کچھ عملاً بظاہر کرنا نہیں ہے، اور کتنی بڑی عبادت اور نیکی ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں عمل کی توفیق دے.